درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف الطير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرخ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرخ من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان مت کرو ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں کہ میت ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا اس آیت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور نے فرمایا کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، یہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹلوں کے اندر ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کا گھونسلہ، ان کی قندیل عرش سے لٹکایا ہوا ہے. تصرح من الجنت حیث شاءت، یہ پوری جنت میں جہاں چاہتے ہیں بلا روک ٹوک گھومتے ہیں. ثم تأوی الی تلک القنادیل، جب ان کو آرام و استراحت کی خواہش ہوتی ہے تو عرش کے نیچے اپنی لٹکی ہوئی قندیلوں میں چلے آتے ہیں. فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، ایک روز حق جل مجدہ نے ان کی طرف توجہ کیا، یہ شہداء کی ارواح کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو اللہ نے کہا فقال هل تشتهون شيئا، کیا آپ لوگوں کو کچھ چاہیے؟ شہداء کی ارواح سے اللہ نے پوچھا کہ کچھ چاہیے، کچھ خواہش ہے تو بول. قالوا، انہوں نے کہا ای شیء نشتہی، پروردگار عالم ہم کیا چاہیں؟ وَنَحْنُ نَصْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، پوری جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، بلا جھجک جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، حق جل مجدہ نے 3 دفعہ شہداء کی ارواح کو مخاطب کیا اور کہا مانگو، کچھ مانگو، کچھ تو مانگ، کچھ تو مانگ. جب شہداء کی ارواح نے دیکھا کہ اللہ پاک ہمیں چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ ہم کچھ مانگیں گے،
دیکھیے اللہ کتنے قریب ہے. لوگ مانگنے سے گھبراتے ہیں کہ مانگنے والا آ رہا ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ مانگے نہیں. تو اس شہداء کی ارواحوں نے یہ سوچا کہ اب ہم نہیں مانگتے تو اللہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے مانگ مانگ مانگ، تو میں کیا مانگوں. لم یترکوا من ان یسألوا قالوا یا رب، شہداء کی ارواح نے کہا کہ یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، میری خواہش یہ ہے کہ ہماری روح کو وہ ہمارے جسم میں لوٹا دی جائے. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم دوبارہ پھر آپ کے راستے میں لڑیں اور جانا کے سپرد کر دیں. اپنی جان کس کے سپرد کر دیں؟ جی اللہ کے سپرد کر دیں. فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا، اللہ پاک نے دیکھا کہ اب ان کی گویا کہ کوئی خواہش نہیں ہے، اور یہ وہ خواہش ہے کہ جس کی تکمیل روز اول ہی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ لا تموتون الا الموتۃ الاولی، کہ موت تو ایک بار آئے گی، چاہے بستر پہ آ جائے یا تلوار سے آ جائے یا کہیں آ جائے، وہ ایک بار آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. دوسری روایت میں ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نہیں مانگیں گے، چھوڑیں گے، تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری بات وہاں پہنچا دیجیے. چنانچہ الفاظ ہیں حدیث کے ان ارواحهم فی طیر خضر تسرح فی الجنۃ حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقۃ بالعرش فاطلع علیہم ربک اطلاعۃ فقال هل تستزیدون شیئا، کیا کچھ اضافہ کیا جائے تمہاری نعمتوں میں؟ وہاں ہے اشتہا اور یہاں ہے نعمتوں میں اضافہ کیا جائے. فازیدکم، اللہ فرماتے ہیں میں جو مانگو گے اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. قالوا ربنا ما نستزید ونحن نسرح فی الجنۃ حیث شئنا، یا اللہ ہم کیا مانگے آپ سے، کس نعمت میں ہم کہیں کہ اضافہ کیجئے. ساری نعمت بلا کیف و بلا کمیت، ہر نعمت کے استحقاق کا آپ نے مجھے جنت میں حق دے دیا ہے، استحقاق ہے، ہم گھومتے پھرتے ہم کیا کریں، کیا مانگے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ ان سے پوچھتا ہے فقالت هل تستزيدون شيئا فازيدكم فلما رأوا انهم لم يتركوا قال تعيد ارواحنا حتى نرجع الى الدنيا، یا اللہ میں دوبارہ پھر مجھے جنت دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر آپ کے راستے میں شہادت حاصل کریں اور پھر ہم جا کر کے قتال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا ہم تمہاری اس ارادے اور خواہش کو جو دنیا کے لوگوں کو تم بتلانا چاہتے ہو، میں تمہاری خواہش کے مطابق قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہوں. چنانچہ شہداء کی اشتہا پر اللہ پاک نے یہ آیت قرآن میں نازل فرما دی تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ اس آیت کو پڑھتے رہیں اور شہادت کا دل میں جذبہ اور تمنا اور داعیہ رکھیں. کیونکہ حقیقی حیات یا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہے، یا دوسرے نمبر پر کس کے لیے ہے؟ شہداء کے لیے ہے. اچھا بھائی دیکھیے یہ روایت پڑھی گئی، اب سنیے ذرا، مجھے 2-3 روایت آج پڑھنی ہے اسی باب سے. وانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کو لے کر کیا ہے. فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کیف وجدت منزلک، جنت میں تیرا ٹھکانہ کیسا ہے، جہاں تم رہ رہے ہو وہ جگہ کیسی ہے. فیقول اے رب خیر منزل، بہت بہترین آسائش، راحت، سکون، طمانینت، قرار کی جگہ ہے جنت. فیقول، اللہ نے فرمایا سل و تمنا، کچھ مانگ اور کچھ خواہش کا اظہار کر. فیقول اسائل ان تردنی الی الدنیا، یا اللہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجیے. فاقتل فی سبیلک 10 مرات، کتنی دفعہ ہم دنیا میں پھر جام شہادت نوش کریں؟ 10 بار.
لما یرا من فضل الشہادتی، کیونکہ شہادت کا اتنا مقام بلند ہے جنت کے اندر آپ کے نزدیک کہ میری خواہش ہے کہ یا اللہ میں جاؤں شہید ہوں، آؤں پھر جاؤں پھر شہید ہوں، پھر آؤں پھر جاؤں، اس طرح 10 بار مجھے شہادت کا مقام ملے۔ اچھا بابا، اب سنیے دوسری روایت۔ وعن الارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا كما متنا فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ اِشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ رواہ النسائی۔ شہداء کا مقام آپ کو پہلے پتا چل چکا ہے کہ قیامت کے دن شہداء کے خون کا رنگ تو ہوگا خون کا، لیکن اس میں خوشبو ہوگی مشک کی۔ اور یہ بھی پتا چل گیا، قرآن نے کہا تھا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ جو کچھ ان کو عطا کرتا ہے اس سے وہ بے انتہا خوش ہے، اور اللہ پاک ان کو شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہی جنت سے خاص رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ ہے یہاں دوسرا، وہ لوگ جو طاعون میں مر جاتے ہیں، اپنے ہندوستان پاکستان یا عجمی ملکوں میں ایک مرض ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں وبائی مرض کو کیا بولتے کر صاحب؟ حیضہ یا کولرا ہو گیا اس کو، جس میں عام اموات ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بیماری ہے جس کو طاعون بولتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل آئی، کوئی زخم گلٹی کی طرح نکلتا ہے گردنوں میں، اور یہ وبائی مرض ہے، اس میں عام طور پر اموات ہوتی ہے، جیسے کہ حیضہ یا کولرا کے موقع پر ہندوستان پاکستان میں ہوتی ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ لوگ جو اس وبائی بیماری میں مرے ہیں، ان کے سلسلے میں شہداء کے درمیان اور عام اموات کے درمیان ایک بحث ہوگی۔ شہداء کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا شہید ہے، یعنی ہماری ٹیم زیادہ ہونی چاہیے شہداء کی، لہذا اس کو ہمارے ساتھ شریک کیجئے، جنت میں ہمارے ساتھ یہ رہیں گے۔ چونکہ مشابہت ان سے ہوگی زخم کے اعتبار سے، لیکن موت ہوئی تھی اس کی میدان جہاد میں نہیں، بستر پر، تو وہ لوگ جو عادتاً عادی موت سے مومنین مرتے ہیں یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ جنت میں ہمارے ساتھی ہیں اس لیے کہ یہ بستر پہ مرے۔ اب ان کے درمیان بحث ہوگی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے زخم کو دیکھو، اگر ان کا زخم شہداء کی طرح ہے تو ان کو شہداء کی جماعت کے ساتھ شریک کر لیا جائے، اور اگر ان کے زخم میں وہ کیفیت نہیں ہے جو شہداء کے زخم میں ہے تو یہ عام مردوں کے ساتھ جو جنت میں جائیں گے اس کے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ شہداء جب ان کو دیکھیں گے تو ان کا زخم کس کے مشابہ ہوگا؟ شہداء کے زخم کے مشابہ ہوگا، اس لیے اللہ پاک ان کو شہداء کے ساتھ کر دیں گے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اصل میرے دوستو بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں اصول یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسباب ڈھونڈتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر بڑے بڑے درجات اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کے مقام اور رتبے میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ جو مومنین ہوں گے جن کو طاعون میں موت ہوئی تھی، اس طاعون کے موت والوں کو گویا کہ قیامت کے دن رتبتاً اللہ پاک درجہ وہی عطا فرمائیں گے جو مجاہد فی سبیل اللہ کو میدان
جہاد میں ملا تھا، یہ کرامتن اور اس امت میں اعزاز کے طور پر اللہ پاک شہداء کی فہرست کو آخرت میں بڑھانے کے لیے ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اچھا بابا، اب دوسری روایت ہوگی، یہ سب شہید کے متعلق روایت۔ وعن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فما ظنكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے دوستو، عادتاً اور عامتاً خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، مسلمان کی آبرو میں نہیں عزت مروت، یہ مسلمان پر حرام کر دیا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کو اتنا حق عطا فرمایا کہ کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو اگر گالی دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ گالی دینے والا آدمی سولت مسلمان نہیں ہے، یہ فاسق ہے۔ مسلمان کو گالی دے دیتا ہے نا بھائی، جی دے دیتا ہے، تو مسلمان کو گالی دینا چاہیے جی۔ بہت اچھی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اگلا کیا ہے اس سے مجھے واسطہ نہیں، گالی دینے والے کا یہ عمل دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر فسق کا کوئی مادہ موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا صفت کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو عام حالات میں مسلمان کی مسلمان پر جان مال اور عزت آبرو ناموس کی حفاظت از روح اسلام ضروری ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں گیا ہوا ہے، میدان جہاد میں گیا ہوا ہے، تو بنسبت عام مسلمان کے مقابلے میں جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، اس کے بیوی بچے اور جان اور مال اور عزت و ناموس کی حفاظت بدرجہ اولا دوسرے مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ جس آدمی نے ایک مجاہد کے جہاد میں جانے کے بعد اس کے اہل میں، بیوی میں، بچے میں، جان میں، مال میں، آبرو میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پکڑ کے لائیں گے اور اس مجاہد سے کیا کہیں گے کہ اس آدمی نے تیرے غیر موجودگی میں تیرے آبرو کی خیانت کی، تیرے مال میں خیانت کی، تیرے جان میں خیانت کی، فخذ من حسناتہ ما شئت، تجھے اختیار ہے، تو جتنی چاہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے لے لے، یعنی اللہ تعالیٰ لمٹ سے نہیں دیں گے، اس کو کہیں گے تجھے اختیار ہے، جس طرح کہ تیری غیر موجودگی میں اس کو مکمل اختیار تھا اور اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے تیری آبرو ریزی کی، تو آج تجھے اختیار ہے قیامت کے دن کہ تو اس کی نیکی میں سے جتنا چاہے لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے یہ آدمی اس کی کچھ نیکی چھوڑے گا؟ اس دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کی جو بھی اس کے بس میں بنے گا سب اس کی نیکیاں لے لے گا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا
کہ مجاہد اگر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کے جان کی، مال کی اور آبرو کی ہر شخص پر پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ حفاظت ضروری ہے۔ چلیے بھائی اگلی روایت بھی سن لیجیے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء باسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک دوسرے مطلب کی روایت آ گئی۔ قیامت کے دن ہر مقتول اپنے قاتل کو لے کے آئے گا، یعنی جس کو قتل کیا گیا، یہ مقتول جس نے قتل کیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھیں گے تو نے کیوں قتل کیا اس کو؟ اب یہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک لڑائی ہے صرف اللہ کے لیے اور ایک لڑائی ہے کسی چودھری کے لیے، یا اپنے ملک میں ہوتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کہ الیکشن کے موقع پر تاکہ فلاں آدمی کیا ہو جائے، بولو زور سے، جائے پاس نہیں ہو جائے بابا، جیت جائے الیکشن میں، اس کو ووٹ زیادہ آ جائے، دشمن شکست کھا جائے، یہ دو لڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو مجاہدین نے، قاتل نے مقتول کو مارا تھا، جہنم رسید کیا تھا، جس کو لے کے جب آئے گا مقتول تو یہ قاتل کہے گا یا اللہ میں نے اس کی گردن اس لیے ماری تھی تاکہ عزت آپ کے لیے ثابت ہو جاؤ، العزت للہ ولرسولہ وللمومنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور عام مومنین کے لیے، اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا چونکہ عزت اللہ کے لیے تھی۔ اس کے خلاف دنیا کے کسی اسباب کی بنیاد پر جو غیر شرعی تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور وہ اس کو پکڑ کے قیامت کے دن لے کر کے آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے اس کی گردن کیوں ماری، اس کی گردن تو نے کیوں ماری؟ تو یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کی گردن اس لیے ماری تھی کہ فلاں چودھری کے لیے عزت، یعنی اس کا پورے علاقے پر روب، دبدبا، اس کی برتری، اس کا تفوق، اس کی تعلی، اس کی حکومت، اس کا روب یہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ العزت للہ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، تو نے مخلوق کے لیے عزت کیسے کہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ عزت ملی کسی دوسرے کو اور جہنم رسید ہوا یہ قاتل، جہنم رسید ہوا یہ، چونکہ گردن کو مارنا یا کاٹنا یا تو قصاص میں جائز ہے یا پھر میدان جہاد میں جائز ہے، اس کے بھی شرائط ہے، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، قسطیسین کو نہیں مارنا، رہبان کو نہیں مارنا، جو سلنڈر کر جائے اس کو نہیں مارنا، جو کلمہ پڑھ لے تلوار اٹھائی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی ایک میدان جہاد میں ایک صحابی رسول کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، انہوں نے اٹھائی تلوار، مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میدان جہاد میں جوش میں تھے، ماری تلوار سر تن سے جدا کر دیا، جی سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کیوں مارا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، کہ تو نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف
اور برات بیان کی کہ یا اللہ گواہ رہیے گا میں اس مجاہد کے اس عمل سے اپنی برات پیش کرتا ہوں. اور طبرانی نے روایت خطرناک نقل کر دی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حیات الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان صحابی کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو دفن کر دیا گیا. دفن کر دینے کے بعد قبر میں ان کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا. مولانا یوسف صاحب حضرت جی نے بھی لکھا ہے حیات الصحابہ میں اس روایت کو, اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ اس مسلمان نے, مجاہد نے کلمے کی بھرم چو کر نہیں رکھی اور گردن کو تن سے جدا کر دیا, حالانکہ اس آدمی نے تلوار کے خوف سے نہیں پڑھا تھا بلکہ اللہ کی عظمت کی بنیاد پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں, میں بھی اللہ کے لیے ایمان لاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ یا رسول اللہ دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر نکال کے اوپر پھینک دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انتقام ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں تو مسلمان کو 200 500 1000 5000 لے کے کراچی میں, کیا ہم بچے تھے نا, بچے کو ڈراتے تھے جی. اللہ تعالیٰ ہم کو کلمہ والوں کے قدر کی توفیق فرمائے. جی دوستو, بس ایک روایت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد چھٹی کرتا ہوں, پھر اگلا درس آئے گا. سنیے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله تعالى للملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہت تعجب آتا ہے, اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ میدان جہاد میں حق و باطل کی مارکا آرائی ہوئی, حق و باطل کی مارکا آرائی ہوئی. اللہ کے کسی مصلحت کی بنیاد پر اہل حق کے پاؤں اکھڑ گئے کسی بنیاد سے, لیکن ایک شخص شکست خوردہ سوچا میں اب زندہ رہ کر کے کیا کروں گا, اللہ کا دین غالب ہوا نہیں تو میں رہ کے کیا کروں گا, اور پھر پلٹا اور دشمن سے مٹبھیڑ ہو گیا یہاں تک کہ اس کی گردن سر سے تن سے جدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے دیکھو تو اس میرے بندے کو کتنا بڑا دیوانہ ہے, کتنا بڑا مستانہ ہے, شکست کھا گیا, قدم اکھڑ گئے, سب لوگ پیٹ پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں, اور یہ پلٹ کر کے آ کر کے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنی کیا دے دیا, گردن دے دیا. اللہ تعالیٰ فرشتے کو کرنے ذرا دیکھو یہ کتنا میرا بندہ پیارا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ایک روایت اور پڑھو, دعا کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عجب ربنا عز وجل من قوم یقادون الی الجنة فی السلاسل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بڑی پیاری روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ پاک بہت تعجب کرتے ہیں اس قوم سے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی. یا اللہ, کون لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے لیکن پاؤں میں ان کے بیڑیاں لگی ہوں گی اور اس بیڑیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. بڑی پیاری روایت ہے. اسلام کی اور کفر کی جنگ ہوئی, اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی. مسلمانوں نے غیر مسلموں کو قید و بند کر کے لے آئے اور دارالاسلام میں آنے کے بعد کافر کے دل میں اسلام کی حقانیت پیوست کر گئی اور وہ بندہ اسلام قبول کر لیا. تو اسلام قبول کر لینے کے بعد اب جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جنت میں. تو قیامت کے دن ایسے تمام کے تمام غیر مسلم قیدی جو اسلام کے قید میں آ کر کے اسلام قبول کیا, جنت میں جب جائیں گے تو یہ علامت لگی ہوئی ہوگی ان کے پاؤں میں بطور علامت کے کہ یہ وہ قیدی ہیں کہ مسلمان کے قید میں بند ہو جانے کے بعد اسلام کی حقانیت ان کے جی
اور اس میں سر فہرست کون ہوں گے ذرا بتائیے تو، سر فہرست کون ہوں گے؟ ارے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی ہے، کہاں؟ بدر میں، اور کتنے لوگ قید ہو کر کے آئے ہیں مسلمانوں کے یہاں؟ ہاں ڈریے مت بولیے، اس میں کون ہے؟ ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قیدی ہیں، بولیے ڈریے مت۔ اے مولانا لوگ مجھے مت دیکھیے بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے جی؟ ہاں ڈریے مت، نام بتائیے جی۔ ہاں ادھر پیچھے مت دیکھیے بھائی، آگے دیکھیے، گاڑی ڈرائیونگ آگے سے ہوتی ہے، پیچھے سے نہیں ہوتی۔ کیا نام ہے؟ چلا لگانا پڑے گا بہت تم لوگ کو، خام خا کے لیے تبلیغ نصاب پڑھ پڑھ کے کھا کے سوتے رہتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی تو داماد ہیں، علی اور عثمان اور یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی بولیے بھائی، مولانا لوگ تو بولیے۔ ارے ابو العاص، ارے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی ہے نا، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ زینب کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ارے بابا زینب ہی کے زینب آ گئی ہے مکہ المدینہ طیبہ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ان کے گلے میں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص قیدی بن کے بدر کے آئے ہیں، نہیں آئے؟ یا اللہ، لوگ ایسے اچنبے سے مجھے دیکھ رہے جیسے میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو بھی نہیں یاد رکھتے ہو یار آپ لوگ۔ تو بات یہ آئی، مشورہ ہوا، حضرت عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جی؟ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام غربت میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کافروں کے اوپر احسان بھی کریں، لہذا فدیہ لے کر کے ان کی جان کو بخش دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ رسول اللہ کی بیٹی زینب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ رہی تھی، انہی مشرکین نے زینب کے سر کے دوپٹے اچھال دیے تھے، اونٹ پر آ رہی تھی، حاملہ تھی، اونٹ کو بدکا دیا گیا تھا، جس سے رسول اللہ کی بیٹی گر گئی تھی اور حمل ساقط ہو گیا تھا اور بیمار پڑ گئی تھی۔ ان سے انتقام لینا چاہیے، اور خون کا بدلہ خون سے انتقام لے لو۔ مشورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رحم دل تھے، مشورہ کس کا قبول کر لیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا، کہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کی جان۔ ارے اس میں رسول اللہ کے چچا بھی قیدی ہیں بابا، اللہ اللہ۔ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو؟ یہ تاریخ ہے بابا، تاریخ ہے۔ خیر، اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سن لیجئے، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا، میں قریشی ہوں، اپنے خاندان کے قریش کی گردن کو اڑا دوں گا، کوئی رشتہ داری میری کفر سے نہیں ہے۔ یہ بابا جلالی بابا ہے کون؟ ہاں، کہا تھا کہ قریشی میرے حوالے کیا جائے، اور نام بھی بتایا فلاں فلاں فلاں، اس میں حضور کے داماد کا بھی نام تھا، کہا ان کی گردن میں اس تن سے جدا کروں گا۔ اب فدیے کی بات منظور ہو گئی، رسول اللہ نے اعلان کر دیا بھائی فدیہ دے کر کے جان چھڑا لو۔ تو حضور کی بیٹی تو سن رہی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کہاں سے مال ہوتا؟ ابھی مولانا وہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی شادی کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد آئی ہے آیت، ابھی تک جائز تھا یہ حکم۔ چنانچہ حضرت زینب نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار جو یمن کے ظفار میں بنا ہوا تھا، اور ماں کا ہار بیٹی کو
जहेज में मिला था। हजरत ज़ैनब के पास कोई माल नहीं था, ये गले का हार निकाल करके अपने शौहर की आजादी के लिए बैतुल माल में इस्लाम के दाखिल कर दिया। ये है इस्लाम की हक़ानियत। किसकी बेटी? रसूलुल्लाह की बेटी बैतुल माल में अपने गले का हार पेश कर रही है कि मेरे शौहर को गुलामी से आजाद कर दिया जाए, कैद से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये हार पहुंचा है तो माजी की याद ताजा हो गई कि अरे ये तो हार खदीजा का है, जो मैं कभी खदीजे के गले में देखता था पहनते। लगता है मेरी बेटी ज़ैनब ने अपने शौहर के फिदिये के तौर पर दिया। तो आपने हार को देखा और फिर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ देखा। सहाबा नबी के इशारे और किनारे को समझा करते थे। सहाबा ने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से हयान तो नहीं फरमा रहे हैं, लेकिन आपके आंख के इशारे बता रहे हैं, आपके आंख के इशारे बता रहे हैं कि इनको माफ कर दिया जाए और खदीजा का हार जो ज़ैनब ने शौहर के फिदिये के तौर पर दिया है वो वापस कर दिया जाए। चुनांचे ये मशवरा हो गया, हार वापस कर दिया गया। खैर बाबा, ये तो एक वाकया हो गया। तो ये हुजूर के दामाद क्या बन के आए थे? कैदी। जब ये एजाज इकराम उनके साथ हुआ तो फिर क्या हुआ? इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो क़यामत में इस तरह के जितने कैदी आएंगे और वो जन्नत में जाने लगेंगे तो उनके पांव में अलामतन बेड़ियां लगी हुई होगी। ये दलील होगी इस बात की कि ये मुसलमान के कैद हो गए थे, कैद में कैदी हो गए थे और इस्लाम की हक्कानियत इनके दिल में रोशन हो गई थी और फिर इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया था। वो एक अलग किस्सा है कि अल्लाह ताला नाराज हो गया कि फिदिया लेके छोड़ना जी नहीं चाहिए। वल्लाहु युरीदु अन युस्खिना फिल अर्ज़। अल्लाह ताला तो ये चाहता था कि इनके सब के सर तन से जुदा कर दिए जाते और मदीने की जमीन को मुशरिकीन के खून से रंगीन कर दी जाती, लेकिन चूंकि मशवरा हो चुका था और मशवरे पर फिर मशवरा, हाँ अभी तुम लोग तो मशवरे के बाद मशवरा करते हो कि यार दावत आ गई है, खाना पक गया तो कबूल कर लो। अरे ऐसा कैसा बाबा, मशवरे के बाद मशवरे नहीं है वो उसूल दावत का। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन उन लोगों पर अल्लाह को बहुत ताज्जुब होगा कि देखो आए थे कैदी बन के और जा रहे हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला हमको आपको सबको नेकी पर इस्तिकामत अता फरमाए। बस बाबा, बस ये छोटी छोटी जिहाद की कई हदीसें थी। अब इंशाअल्लाह दूसरे मौजू की हदीस आएगी, क्योंकि ये एक अमानत है किताब की, इसलिए सारी रिवायत पढ़ी मैंने, वरना दूसरी पढ़ देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह खताओं को बख्श दीजिए, दरगुजर कर दीजिए, फजल का, करम का, आफियत का, राहत का मामला फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, हमारे दर्स को कबूल फरमाइए। या अल्लाह इखलास के साथ कहने की सुनने की तौफीक फरमाइए। रिया से, उजूब से, तमाम शुरूर व फितन से ज़ाहिर और बातिन की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह इस मजमे में जितने लोग हैं तमाम की मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जिन बच्चियों के लिए रिश्ता नहीं आ रहे हैं, गैब से भलाई का रिश्ता भेज दीजिए। ए अल्लाह, जो नौजवान शादी के लिए परेशान हैं उनको नेक बीवियों का रिश्ता अता कर दीजिए। ए मेरे मालिक, जो परेशान है कारोबारी एतबार से उसकी उलझन को दूर फरमाइए। हमारे दर्स को कबूल फरमाइए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह बेटा पानी पिला दिया है।